اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم انما المؤمنون اخوہ، یہ تو ایک دوسرے پر جانیں نشاور کرنے والے ہیں، نرم، ایک دوسرے کے بارے میں نرم ہیں۔ تو ہم چونکہ یہاں سے آج جب یوم ولادت باسعادت منا رہے ہیں تو ایک یہ بھی پہلو سامنے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا راستہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھ سے قبل اعلیٰ حضرت السید ڈاکٹر عبدالخبیر آزاد حافظ اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع اور بڑی مسجع کلام سے آغاز کیا۔ ابھی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اتنا نہیں بگڑا ہوا جتنا کا ماضی کا تھا۔ ہم دور ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ سیرت رسول ہے، اور سیرت رسول کسی بشر کی سیرت نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے خود اللہ پاک کی کہا مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت بلال کے بارے میں اشارہ کیا گیا، وہ مکہ کے مستکبرین، جبار، طاغوت، ظالم جو بڑا فرق سمجھتے تھے، نبی نے احترام انسانیت کے لیے بلال جس کی ذات نہیں ملتی، خون نہیں ملتا، قبلہ نہیں ملتا، قوم نہیں ملتی، یہ شرف دکھایا ہے کہ بلال تیرا میرے نزدیک یہ مقام ہے۔ تو اب اس معاشرے میں ہم جنگوں کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی ہے۔ بھائی جب سے اسلام نے پنپنا شروع کیا دہشت گردوں نے بھی اپنے آپ کو شروع کیا۔ کیا مکہ میں دہشت گردی نہیں ہوتی تھی؟ مدینے میں نہیں ہوتی تھی؟ مکہ کے ڈکٹیٹر وہاں کا بھی دہشت کرتے تھے۔ کون سا سکون کا دن لینے دیا نبی کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکم ہجری سے بات شروع کریں، 2 ہجری سے شروع کریں، 30 سے 34 سے، کوئی سال ایسا خالی نہیں ہے کہ اللہ کے اس نبی کو سکون سے رہنے دیا ہو۔ لیکن دہشت گردی کے زمانے میں بھی، جنگوں کے زمانے میں بھی نبی اکرم نے ہمیں ایسی سیرت دی ہے۔ اور اس طرح وہ لوگ جو دین سے دور تھے، باغی تھے، دشمن تھے خود نبی کے، ایک وقت وہ آیا، آپ جنگ احد کو دیکھ لیں، دوسرے مقامات پر ایک زخمی کہتا ہے العطش، پانی لے کر ایک آدمی جاتا ہے، وہ پینے لگتا ہے، دوسرے کے العطش، وہ کہتا ہے مجھے رہنے دے، اس کو پہلے پلا۔ اسی طرح 24 زخمی تھے یا 14 زخمی تھے، وہ سب کے پاس پانی لے کر گیا۔ یعنی ایثار، محبت، عشق، اسلام، دین، کردار اتنا ہے کہ اپنے پر سبقت دے رہے ہیں۔ بھئی میری خیر ہے پہلے اس کو پانی پلا۔ کہتے ہیں 14 نے نہ پانی پیا اور یہ ثواب بھی حاصل کر لیا۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے جو نبیوں کا سردار نبی ہے، جس کا اسوہ ذات خدا کو پسند ہے، ہم کتنی دور چلے گئے ہیں۔ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ہم کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے اور پھر اسلام کے نام پر کرتے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے اور پھر کرتے بھی اسلام کے نام پر کرتے ہیں؟ جبکہ اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر نبی اکرم کو معمولی سی اجازت ہوتی تو اس وقت جب ورلڈ کا امانت نبی کے پاس تھیں، جبکہ وہ دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، رتی برابر کسی کے مال میں خیر، اگر تھوڑی سی اجازت ہوتی تو نبی کو مدینے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، یہی حکومت قائم کرتے یہیں پہ ہر شہر۔ لیکن نبی نے ایک کردار بتایا ہے۔ جتنے بھی دشمن اسلام تھے اس وقت کے، چاہے یہودیت کے روپ میں تھے، چاہے نصرانیت روپ میں تھے، یا کسی بھی روپ میں تھے، نبی کا اسوہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کے نہیں ہے، ہدی للعالمین ہے۔ اور میرا رب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا پر، اپنے نبی پر، اور جو ہمارے لیے وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کو نبی نے تربیت کی، اس انداز سے کی، اس طریقے سے کی کہ اب ہمارے ایک عالم دین کہتے تھے دنیا چاہے سیرت دیکھے
تو قتادہ, اڑنے میں جعفر تیار, مرنے میں حمزہ نامدار, لڑنے میں حیدر کرار. ہمارے پاس تو کامیابی کے اتنے مراحل اور اتنے وہ حرز ہیں اللہ کی طرف سے. صرف ہمیں نبی کے قریب آنا چاہیے. یہ کتاب صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی, تا آخری دن تک یہ ہدایت کی کتاب ہے. کتاب سے بڑی کوئی ہدایت والی کتاب نہیں, اور معلم نبی نے جو ہمیں دیا ان سے بڑا کوئی معلم ان سے بڑا کوئی معلم نہیں. اگر ہم دونوں چیزوں کو اپنا لیں آج بھی کامیاب ہیں. عالم نزاع دیکھنے میں ایک لحظہ ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا, عالم نزاع کی کتابیں پڑھیں پتہ چلے گا. کسی کے لیے سکرات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں اور کسی کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتے شروع نکل جاتی ہے. پھر عالم برزخ ہے, عالم برزخ عالم ہے جس طرح یہ ہمارا عالم ہے, اس میں بھی کامیابی ہے. پھر ہر جگہ پر پھر روزے معاشر, روزے معاشر بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتظام کیا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو پیاس ہے, کچھ آرام سے بیٹھے ہوں گے. تو یہ سارا طریقہ کار ہے. ہمیں اپنے نبی اور اس کی دی ہوئی چیزوں سے دوستی رکھنی چاہیے. جو کچھ نبی نے عطا کیا اس کو لینا چاہیے. قرآن بھی ہے, اہل بیت بھی ہے, اس کے صحابہ بھی ہیں, اور ایسے صحابہ جس سے جو آپ نے فرمایا وہ کریں, جس سے آپ نے روکا وہ رک جائیں. اتاکم الرسول فخذوہ, یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے وہ رک جائیں. وہ سب جو رسول لیں وہ لے لیں, اور جس سے روکیں وہ رک جائیں. آج بھی ہمیں ضرورت ہے یقینی طور پر اسی چیز کی ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے, عملی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. بہت ہی خوبصورت نعت کے اشعار حضرت نے کچھ نعت پڑھی تو میرے ذہن میں آ رہے تھے, میں اسی سے اپنی بات کا آغاز کروں گی. یہ غالباً نعت ہے ان کی سائم چشتی صاحب کی. فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی, زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. واہ. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. اور بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر, تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. اور وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں, بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. یہ آمد بہار آپ سب کو اور تمام عالمین کی تمام مخلوقات کو بہت مبارک ہو. آپ کا شکریہ ادا کروں گی, سما نیوز کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اس سیلیبریشن میں مجھے شامل کیا. اور بہت ہی خوبصورت آپ نے آج کی اس نشست میں جو علماء ذی وقار نے ایک باندھا ہے سما, میں اسی کو تسلسل کو آگے لے کر بڑھتی ہوں. ایک عورت ہونے کے ناطے سے میں جب اپنے آپ کو ماضی کے آئینے میں دیکھتی ہوں تو اللہ مجھے ہمت دے کہ میں بات کر سکوں. میں اپنے آپ کو اوکاز کے بازار میں بھیڑوں کے ساتھ, بکریوں کے ساتھ, اجناس کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ کھڑا ہوا پاتی ہوں, اور میں بک رہی ہوں. میں ماں ہوں, مجھے میرا بیٹا چھوڑ آتا ہے. میں بیوی ہوں, مجھے میرا شوہر چھوڑ آتا ہے. میں اگر بیٹی ہوں, مجھے میرا باپ اگر دفناتا نہیں ہے نا تو اوکاز کے بازار میں جا کر بیچ آتا ہے. میں جنس تھی, میں بک رہی تھی, اور بن بول کے. اور ایک دو نہیں, ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. اسی قرآن میں جب میں پڑھتی ہوں نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, پھر میں کہتی ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان والے اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کا سب سے زیادہ حصہ جس کو عطا کیا وہ ایک عورت ہے, وہ ایک بیٹی ہے, وہ ایک ماں ہے, وہ ایک بیوی ہے, وہ اس معاشرے کی وہ پسی ہوئی مظلوم عورت ہے جس کو چیز سے اٹھایا اور جنت اس کے قدموں تلے رکھ دیا آپ نے, جس کو آپ نے وہ اپنی شہزادی سیدہ کونین جب تشریف لاتی ہیں آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, باپ کو 2 انگلیاں جوڑ کر جنت کی بشارت دے دی کہ اگر تمہارے گھر میں 3 یا 2, بعض روایات میں 1 بیٹی کا بھی آتا ہے کہ اگر وہ بیٹی ہو تم اس سے حسن سلوک کرو, بلوغت کے بعد اس کو تعلیم دو, شادی کرو, تو میں جنت میں اس طرح قرب کی تمہیں بشارت دیتا ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن, یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن, سب سے پہلے جو بات مفتی صاحب نے کی, علامہ صاحب نے کی, شکرانے کا دن ہے. اور مردوں پر ایک شکرانہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں سے کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने हमें जिंदा रहने का हक दिया, बाकी तो सारे हक बाद में मिले ना, मिल्कियत का, हजानत का, हर चीज़, विरासत का, पहले सबसे जिंदा रहने का हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक तो आज शुक्राना अदा करें, दूसरा तजदीद अहद वफा करें। हाँ, जो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने निभाई, वो वफा जो दुख्तरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबियात ने, सैयदा सुमैया ने शहादत कबूल की, हिजरत के वक्त में देखिए, मदीना में देखिए, गज़वात के अंदर देखिए, और करबला के मैदान में जिसको बामे उरूज पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहुंचाया। आज की माओ, बहनों, बेटियों को वो सबक याद होना चाहिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क अहले बैत और कुरान की तिलावत। अब आज की माँ अल्लामा का वो पैगाम अगर सामने रखे, बतूले बाश पिन्हा शो अजी असर किधर आहूश शबीर बेगिरी, तो कोई वजह नहीं कि आज की माँ की गोद के अंदर शबीर अलैहिस्सलाम के गुलाम ना परवान हमें चढ़े। तीनों चीज़ों को करने की ज़रूरत है।